آج کی سورہ میں یہ بتایا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں کامیابی اور ناکامی یا ہار اور جیت کا معیار یہ تعداد نہیں ہوتی، افراد بھی نہیں ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تعداد زیادہ ہوگی تو آپ جیت جائیں گے اور آپ کی تعداد کم ہوگی تو آپ ہار جائیں گے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے آج کی تراویح میں بتایا گیا وہ یہ کہ آپ کے اندر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے، آپ کی ارادوں میں مضبوطی ہونی چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، اور اللہ سے آپ کا تعلق گہرا ہونا چاہیے، تو پھر تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اگر ہم واقعی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دشمن کے غلبے کے زمانے میں عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، تو ہمیں دو چیزوں کو لازماً اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا دین کے لیے جدوجہد کرنا خالصتاً اللہ کے لیے ہو، نہ کہ کسی جماعت، کسی مسلک اور کسی فرقے کے لیے، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہماری صفوں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم مسلکی بنیاد پر الگ نہ ہوں، گروہی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق اور دشمنی نہ ہو، اور سب سے بڑی بات ہمارے درمیان کسی طرح کی جماعتی عصبیت نہیں ہونی چاہیے۔ تمام طرح کی دشمنی کو بالائے طاق رکھ کر ہم موجودہ دور میں کامیابی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک بات غور کریے کہ موجودہ جو پوری دنیا کا منظرنامہ ہے، خاص طور سے ہمارے ملک کا، ہمارے حالات ہر آنے والے دنوں میں بد سے بدتر ہو رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی، کہیں سے بھی ہمارا کوئی پرسان حال نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہر آنے والا دن ہمارے لیے ایک نئی فتنے، ایک نئے آزمائش کا زمانہ لے کر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ تو اللہ سے دوری ہے، اللہ سے ہمارا تعلق واقعی میں اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا بھی موقع نہیں ہے۔ اس پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن جو دوسرا بہت بڑا فیکٹر ہے اور بہت بڑی وجہ وہ یہ کہ ہم الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکی بنیادوں پر، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی غیر اہل حدیث ہے۔ ان بنیادوں پر ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، اور اس اختلاف نے جس طریقے سے ہمارے دلوں کو اندر سے نفرت سے بھر دیا، یہ وہ وجہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی اور ہم اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہو پاتے۔ یہ آج کی تراویح کا پہلا پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے، تو ہمیں سب سے پہلے تمام طرح کی عصبیت، تعصب اور دشمنی سے بالائے تر ہو کر دین کے لیے جدوجہد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا پیغام آج کی تراویح میں جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ کہ دیکھیے، ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ جو مسجدیں ہیں جہاں ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، جہاں ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آزادی کے ساتھ ہمیں مسجدیں بنانے کا حق حاصل ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس آزادی کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے جو یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ ہمارے ہاں رمضان کے مہینے میں بھی مسجدوں کی ناقدری کی جاتی ہے۔ رمضان کے شروع کے کچھ ایام میں تو مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد بازار بھری رہتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو آج کی تراویح میں یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں، یعنی اہل ایمان سے، مسلمانوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ اللہ پاک کو یہ امید ہے کہ یہ مسلمان، یہ اہل ایمان اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو مشرک ہیں، اللہ پاک کو ان سے امید نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں میں آئیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے، بلکہ اللہ پاک کو مسلمانوں سے امیدیں ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان اللہ کی امید توڑ رہے ہیں۔ تو آج کی تراویح میں یہ بات بھی ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ تیسری بات جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی وہ یہ کہ مال اور دولت، بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور کم و بیش مال و دولت کے تعلق سے، انفاق کے تعلق سے، صدقات خیرات کے تعلق سے
قرآن مجید میں تقریباً گنتی تو نہیں مجھے یاد ہے 110 بار اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ پاک نے جو دولت آپ کو دی ہے یہ اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، اس میں آپ کی چالاکی کا، آپ کی ہوشیاری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت سے نواز دیا، اور جو دولت آپ کو ملی ہے یہ دولت بچ گئی یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ظاہر سی بات اگر اللہ پاک دولت دے دیتا اور اس کے بعد کوئی بڑی بیماری دے دیتا تو ہماری یہ ساری دولت پل بھر میں ضائع ہو جاتی، تو اللہ نے دولت بھی دی اور اس کے بعد اللہ نے اس دولت میں برکت بھی دی۔ تو یہ جو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی دولت کو مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ہماری دولت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں؟ تو آج کی تراویح میں وہ سلسلے وار طریقے سے ان لوگوں کے نام بتائے گئے۔ بڑا آسان سا کام ہے، اللہ پاک نے نام بتا دیا، بس جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم لے جا کر ان کو دے دیں۔ تو وہ تفصیل سے 7 لوگوں کا نام ہے۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ آپ کی دولت کے سب سے پہلے مستحق یہ فقراء ہیں۔ فقراء اسے کہتے ہیں جس کے پاس واقعی میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فقیر آدمی، بے حال بدحال، ایک پیسہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، کہیں سے کوئی آمدنی بھی نہیں ہے، تو یہ ہماری زکوٰۃ کے، ہماری صدقات کے سب سے پہلے مستحق ہیں۔ وہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ والمساکین، مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال ہے، دیکھنے میں گھر بھی لگتا ہے، کچھ کھیتیاں بھی ہوں گی، کچھ کاروبار بھی ہوگا، کچھ پیسہ بھی آتا ہوگا، لیکن اتنی کم آمدنی ہے کہ اس کے ذریعے اس کی زندگی کا گزر بسر نہیں ہو پاتا، لیکن وہ کسی سے بتاتا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ بھی آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقات کا مستحق ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر میں کہوں گا ایسے لوگ ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے پڑوس میں ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے گاؤں میں پہلے لوگوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے ایسے لوگوں تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کہ بہت سارے غیر مسلم ہیں جو ہمارے گاؤں کے ہوں گے، غیر مسلموں کو بھی ہم اپنی زکوٰۃ کی رقمیں دے سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام سے نرمی پیدا کرنا ہمارا مقصود ہو۔ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان کے مزاج کو بدلنے کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ کی رقمیں ان کو دے سکتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے درمیان مثبت رائے پائی جائے، ان کے دلوں میں نرمی پائی جائے، تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں، اب تو غلامی کا زمانہ نہیں رہا، کون کس کا غلام ہے، لیکن آج ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے نوجوان، مسلمان نوجوان ہندوستان کی جیلوں کے پیچھے بند ہیں، جیلوں کی سلاخوں میں بند ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے مقدمات لڑنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ایسے لوگ جو جیلوں میں بند ہیں ان کے مقدمات لڑنے کے لیے یا ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی کفالت کے لیے ہم زکوٰۃ کی رقموں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، پانچویں جو شق بتائی گئی وہ یہ کہ والغارمین، کوئی قرض دار ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا اچھا خاصا ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے اس کا، اچانک سے کاروبار ڈوب گیا اور وہ قرض دار ہو گیا، یا کسی نے کسی سے بہت بڑی رقم قرضے پہ لے لی کہ کاروبار کرے گا تو پیسہ واپس کر دے گا، کاروبار ہی ڈوب گیا۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے کر اس کو قرض سے نجات دے سکتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے ہمیں، ایسے لوگوں کو بھی تلاش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا گیا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہم اپنی زکوٰۃ کی رقمیں دے سکتے ہیں۔ آخری شق یہ بتائی گئی وہ فی سبیل والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر، کوئی مسافر ہے، جہاں کا ہے وہاں تو بڑا امیر ہے، سفر پہ نکلا اور اچانک سے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو وہ مسافر بھی ہماری زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دیں، شریعت نے 2 2 4 کی طرح ہمارے سامنے اس کو واضح کر دیا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ آخری بات یہ بتائی گئی، اس سے پہلے بھی یہ بات بار بار آئی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے مستحق کون ہے، یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت کن پہ نازل ہوتی ہے، آج کی تراویح میں اللہ پاک نے یہ خود ہمیں بتا دیا۔ وہ لوگ، وہ مرد اور وہ عورت، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں جو دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں،
دین کے لیے ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، دین کی تبلیغ اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ بھلائی کی دعوت دینے والے، جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برائی سے روکنے والے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے والے، پھر آگے فرمایا گیا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ چند لوگ ہیں جو اللہ پاک کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کی رحمتوں اور ان کے کرم کی برسات ہوتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔